کیا پتا کہ جن سے رابطہ کیا ہے ان سے تو سب کچھ مل گیا، جن سے رابطہ ہی نہیں ہوا ان کے پاس کتنا کلام رہ گیا۔ تو جو قرآن 26 سال کے بعد جمع ہوگا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل قرآن کی حیثیت سے ثابت نہیں کر سکے گا۔ یہ خیال رہے کہ قرآن مجید کے ماننے نہ ماننے کا مسئلہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو مسلسل، مکمل اور الہامی ماننا یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب کبھی آپ کسی غیر اسلامی دنیا میں جائیں گے، کسی غیر مسلم سے بات کریں گے، تو وہاں پہلی بات جو آپ کو ثابت کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جو تمہاری یہاں کی جو کتابیں ہیں وہ محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، لیکن ہماری کتاب مکمل ہے۔ بات ہی یہاں سے شروع ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ آج تک ہمارے پاس محفوظ و معمون چلا آیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ تو وہ اگر اعتراض کرے گا تو وہاں اعتراض آپ فرقوں کی بنیاد پر، اپنی اپنی روایتوں کی بنیاد پہ نہیں دے سکتے، وہاں وہ جواب دینا ہے جس کو عقل قبول کرے۔ تو وہاں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صاحب 26 سال تک یہ قرآن لوگوں میں بکھرا ہوا تھا اور پھر جمع کیا گیا، تو ایسی صورت میں کیا ضمانت ہے کہ مکمل جمع کیا گیا؟ تو اس صورت میں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارے فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں مکمل جمع کیا گیا، یا ہمارے فلاں فقیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید مکمل ہے۔ وہ کہے گا میں آپ کے فقیہوں کو نہیں مانتا، آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتا، آپ عقلاً بتائیے کہ 26 سال تک یہ بکھرا ہوا قرآن یہ محفوظ کیسے رہ سکتا ہے جو ایک جگہ نازل نہیں ہوا، ایک ہاتھ میں نہیں رہا؟ بھئی اگر میدان جنگ میں نازل ہوا تو کچھ ہوں گے کہ جن کو جو وہاں جنگ میں موجود ہوں گے انہوں نے وہ حصہ رکھ لیا جو ان کے پاس آیا تھا۔ جب گھر میں نازل ہوا تو جو گھر میں موجود تھے انہوں نے وہ حصہ محفوظ کر لیا۔ مسجد میں نازل ہوا تو جو مسجد میں بیٹھے تھے ان کے پاس جو حصہ تھا وہ محفوظ کر لیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ قرآن کیسے جمع ہو سکتا ہے 26 سال کے وقفے کے بعد مکمل؟ تو اب اس شبہ نے، اس اعتراض نے خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو آج احساس دلایا، اور اب ان کا نقطہ نظر بالعموم بدل چکا ہے۔ ایک شخصیت ہیں فرانس میں ڈاکٹر حمید اللہ، بر صغیر سے تعلق ہے لیکن فرانس میں ہی رہ گئے ہیں، وہیں کی شہریت اختیار کر لی ہے، بڑی فاضل شخصیت، بہت ہی علماء اسلام میں ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ یعنی یہاں تک ان کے لیے جملہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں، تو ایک یونیورسٹی میں وہ خطاب کرنے جا رہے تھے، تو ان کے خطاب سے پہلے معلن نے، اعلان کرنے والے نے، اسٹیج سیکرٹری نے جو اعلان کیا تو اس میں یہ کہا کہ صحابہ کرام کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہوا جنت کی طرف جا رہا تھا، ان صحابہ میں سے ایک صحابی پیچھے رہ گیا اور اس صحابی کا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے۔ یعنی یہ مرتبہ، یہ پایا دیا گیا، آج کی شخصیت ہے، ابھی خدا کے فضل سے باقاعد حیات ہیں۔ انہوں نے، ہمارے ہاں ایک اسلامی یونیورسٹی ہے، دو یونیورسٹیاں ہیں ویسے تو جو خالص اسلامی علوم کی تعلیم دیتی ہیں، ایک اسلام آباد میں ہے دارالحکومت میں، اور ایک یونیورسٹی ہے بھاولپور، ایک شہر ہے وسط پاکستان میں، وہاں پہ ہے۔ تو بھاولپور کی جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس میں وہ تقریباً سن 1964 یا 65 میں خطبے دینے کے لیے آئے تھے، لیکچرز کے لیے، تو انہوں نے تقریباً 10 خطبے دیے مختلف موضوعات پر۔ وہ خطبے کتابی صورت میں شائع ہوئے اور اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ تو اس میں خطبے کا طریقہ یہ تھا کہ جس موضوع پہ خطبہ دیتے تھے پہلے خطبہ دے دیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ سوال و جواب کریں۔ تو جب قرآن کے موضوع پہ خطبہ دینے لگے پورا خطبہ دے دیا، جمع قرآن کی روایت کو انہوں نے تیسری خلافت کے بجائے پہلی خلافت کا کارنامہ قرار دیا اور اسی پر گفتگو ختم کر دی۔ تو بعد میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور جو اصل جامع قرآن ہے اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا، یہ شائع شدہ جواب ہے کہ میں ان کا تذکرہ کرتا بشرط کہ جمع قرآن ان کا کام ہوتا۔ جمع قرآن جب پہلی خلافت میں ہو چکا، وہی بات جو میں دلیل کے طور پہ جو مختلف قرتیں تھیں ان پر جمع کیا،
کہ ان قرتوں میں سے ایک قرت کو آفیشلی منظور کیا اور اس پر مسلمانوں کو جمع کیا. تو اب یہ رویہ ہو چکا ہے. تو اب اگر اس رویے کو قبول کر لیا جائے تو ہمیں بھی اگر دیکھنا چاہیے تو باقی ساری روایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس روایت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس کا تعلق پہلے عہد میں جمع قرآن سے ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیے. اس عہد کی روایت پر بھی تفصیلی بحث نہیں ہو سکتی. صرف 2-4 جملے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جنگ یمامہ میں قاری مارے گئے. چنانچہ وزیر سلطنت جو مسند خلافت میں دوسرے نمبر پر تشریف فرما ہوئے حضرت عمر فاروق, انہوں نے حضرت ابو بکر سے جا کے درخواست کی کہ اتنے صحابہ کرام جو قاری قرآن تھے مارے گئے اور ان کے مارے جانے سے یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا. اگر اس طرح سے قاری لوگ مرتے رہے, حافظان قرآن مرتے رہے تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ہمیں قرآن مجید کو جمع کر لینا چاہیے. چنانچہ پہلے تو رد و قد ہوئی کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے بعد آخر ایک انصاری تھے زید بن ثابت, ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کام سر انجام دیجیے. تو زید بن ثابت کی سرکردگی میں ایک آدمی پر مشتمل کمیشن بنایا گیا کہ جو جمع قرآن کرے گا. اس کمیشن نے کام یہ شروع کیا کہ زید بن ثابت نے اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس تحریری طور پر قرآن مجید کی کوئی آیت موجود ہے وہ آیت لے کے آئے, لیکن اس کی لائی ہوئی آیت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کوئی اور فرد یہی آیت لکھی ہوئی اپنے پاس سے نہ لے کے آئے گا. یعنی 2 تحریری گواہیاں جب تک نہیں ملیں گی اس کو ہم قرآن مجید میں شامل نہیں کریں گے. چنانچہ اس طرح سے ایک آیت آتی رہی اور وہ قرآن مجید کے میں جمع ہوتی رہی, اور جب پورا قرآن مجید جمع ہو گیا تو پھر اس کو تیار کر کے پہلے تو حکومت کی تحویل میں رہا, پھر اس کے بعد حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ کے حوالے کر دیا گیا. انہوں نے صندوق میں بند کر دیا اور یہ قرآن مجید انہی کے پاس محفوظ رہا حتیٰ کہ تیسری خلافت کا زمانہ آیا. اور جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا تو اس قرآن مجید کو نکالا گیا, اور نکالنے کے بعد اب جو جمع قرآن کی دوسری روایتیں ہیں ان کو دے دیا گیا یہاں پر کہ اس وقت انہوں نے اور لوگوں کے بیان کردہ روایات سے یعنی بیان کردہ آیات سے موازنہ کیا اس قرآن کا, اور موازنہ کرنے کے بعد ایک نیا نسخہ تیار کرایا, اور نئے نسخے کو تیار کرنے کے بعد مروان ابن حکم کے حکم سے یہ قرآن مجید جو پہلے عہد میں جمع ہوا تھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا, یہ کہہ کر کہ اگر ہم اس کو اسی طرح سے رہنے دیں گے تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا. یہ روایت اب کم از کم ایک پوری گفتگو درکار ہے اس پوری روایت پر گفتگو کرنے کے لیے, اس کے ایک جز پر بات کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مرتبہ آج سے 2 سال پہلے جمعے کی مجلس میں نے غالباً اس کے کچھ اجزاء کے اوپر تفصیلی بات کی ہے, تو اب نہ تو اس کا اعادے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا وقت ہے. لیکن اتنی سی بات تو بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حافظان قرآن مارے گئے اور ان کے مارے جانے سے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اب اگر حافظان قرآن مارے گئے تو قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا, اس کو جمع کر دیا جائے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی بات اس پوری روایت کی عنایت کو گرا دیتی ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ 700 حافظ تھے یا 70 حافظ تھے یا کم از کم 40 حافظ تھے جو محض جنگ یمامہ میں مارے گئے, تو لازماً جنگ یمامہ میں ساری آبادی تو اٹھ کے نہیں چلی گئی ہوگی. جو لوگ لڑنے کے قابل تھے, جو فوج بھیجی گئی تھی اس میں اتنے قاری تھے, تو جو فوج ابھی اپنے گھروں میں تھی, اپنی چھاؤنیوں میں تھی, اپنے ٹھکانوں میں تھی, اس میں کتنے حافظ ہوں گے؟ اور جو فوجی جن کا شب روز کام لڑنا جھگڑنا ہے وہ اتنا حفظ قرآن کرتے تھے, تو جن کے پاس نسبتاً زیادہ فرصت تھی, جو اپنی زندگی کو ان سے ہی وابستہ کر رہے تھے, ان کے یہاں حافظوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی. تو اب اگر فوج میں اتنے حافظ تو پھر تاجروں میں کتنے حافظ ہوں گے, دکانداروں میں کتنے حافظ ہوں گے, سرکاری عمال میں کتنے حافظ ہوں گے, کسانوں میں کتنے حافظ ہوں گے, کاشتکاروں میں کتنے حافظ ہوں گے, اور عالموں میں تو بہتر حافظ ہونے چاہیے. اتنے بہت سے حافظ موجود تھے, اتنے بہت سے حافظ مسلم معاشرے میں موجود ہے. یہ بعد وفات رسول فوراً جو دور ہے اس عہد کی بات ہو رہی ہے, اس وقت اتنے حافظ موجود تھے. تو اب میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر اتنے بہت سے حافظ قرآن موجود تھے اور قرآن اس سے پہلے جمع نہیں ہوا تھا تو انہوں نے حفظ کیا کیا تھا؟
یعنی کتنی سنی سی بات ہے کہ آپ اتنے حافظوں کے وجود کو مان رہے ہیں تو قرآن ہوگا تو حفظ ہوگا نا. کوئی کہتے کہ صاحب وہ جزوی حفظ تھا، اب وہ بحث طول پکڑے گی، لیکن یہ کہ آج آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ حافظ کا مطلب وہی ہے کہ یہ پورا قرآن حفظ کرے. ورنہ اگر جزوی قرآن کا حفظ سمجھا جائے، حافظ اس کو کہا جائے جس کو جزوی قرآن یاد ہے، تو دنیا کا ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ حافظ قرآن ہے. جب تک آپ مسلم معاشرے میں یہ تفریق کرتے رہیں گے کہ یہ کچھ لوگ غیر حافظ ہیں، یہ حافظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو غیر حافظ ہے جزوی قرآن کا حافظ تو وہ بھی ہے. تو جب اس کو غیر حافظ کر کے آپ نے الگ کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو آپ قاری قرآن یا حافظ قرآن کہہ رہے ہیں وہ وہی فرد ہے جس کو پورا قرآن یاد ہے. تو پورا قرآن یاد تب ہوگا جب پہلے قرآن پورا ہو. عجیب بات ہے کہ اس طرح سے جمع ہونے والے قرآن کا جو اختتام ہوا وہ انتہائی المناک ہے کہ اس کو نظر آتش کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ اگر یہ رہا تو مسلمانوں میں تفریقہ پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ نسخہ مختلف تھا، یعنی یہ نسخہ اس نسخے سے مختلف تھا جو بعد میں لکھا گیا، تبھی تو اختلاف کی گنجائش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہیوں کے ذریعے جمع ہونے والا قرآن اسی جمع کرنے والوں کے فتوے کے مطابق مکمل قرآن ہو ہی نہ سکا. اس سے پہلے کی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں نا کہ جب آپ کسی چیز کو غلط کہتے ہیں تو آپ کے سامنے تو صحیح ہوتا ہے. اصول یہی ہوگا کہ جب کسی سے وہ کہتے ہیں اس میں یہ خامیاں ہیں تو کہیں مکمل چیز موجود ہے. تو جب کسی قرآن کے نسخے کے لیے کہا جائے کہ اگر اس کو رکھا گیا تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، اور اس کو ختم کر دیا گیا، اس قرآن کو رائج کر دیا گیا، تو گویا یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے یہ اس وقت کا مسلمان بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، اور جو لوگ اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم جمع کر لیں گے ان کا جمع ہوا قرآن خواہ کتنی احتیاط سے جمع کیا جائے جو خامیوں سے پاک نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کی کوئی روایت کہ جہاں یہ کہا جائے کہ ہم نے قرآن مجید جمع کیا ہمارے لیے قابل قبول نہیں رہتی. ہاں یہاں پر ایک تھوڑا سا وہ غلط فہمی دور کر دوں کہ جو مقابلتاً ہمارے یہاں کے لیے کہی جاتی ہے کہ مولا کائنات نے چھ مہینے تک اپنے کاندھے پر یہ عہد کیا کہ میں اپنے کاندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مجید کی مکمل کتابت نہیں کر لوں گا، یہ کہہ لیجیے کہ جمع نہیں کر لوں گا. تو اس روایت کے بھی تمام اجزاء اور جس راوی سے نقل ہوا ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. بہت ہی مستند ذریعے سے یہ روایت آئی ہے، لیکن جس ذریعے سے یہ روایت آئی ہے اسی ذریعے نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ مولا کائنات نے کوئی دوسرا قرآن نہیں لکھا تھا، عہد رسالت کا ہی قرآن تھا. لیکن جناب امیر اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ اپنے ہی قرآن کے نسخہ قرآن کے متعلق اگر آج یہ مسلمانوں میں موجود ہوتا تو مسلمانوں کو قرآن کے معاملے میں کسی اختلاف کی ضرورت نہیں تھی. یعنی اختلاف کس بات پر؟ تحریر قرآن پر نہیں، تعبیر قرآن پر، مفہوم قرآن پر. کیوں؟ اس لیے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ واحد شخص ہوں جو جانتا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کہاں اتری، کون سی پہاڑ پر اتری، کون سی میدان میں اتری، کون سی جنگ کے دوران اتری، کون سی گھر میں اتری، کون سی ایسی آیت ہے کہ جو ناسخ ہے، کون سی ایسی آیت ہے جو منسوخ ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کہ کون سی آیت کس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی تمام آیتوں کا شان نزول معلوم ہے. اگر علی ابن ابی طالب کی یہ تمام صراحتیں بھی قرآن مجید کے حاشیے میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ موجود ہوتی تو آج جو یہ
جھگڑا ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ مطلب ہے، ایک کہتا ہے یہ شان نزول ہے، دوسرا کہتا ہے یہ شان نزول ہے، یہ سارے اختلافات دور ہو جاتے اور مسلمان جہاں قرآن پر متفق ہے تفسیر قرآن پر بھی متفق ہو جاتے.